الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ایمان لانے کے بعد ایک بندہ مومن کا مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی ذات بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حقیقی ہمارا محبوب، مطلوب اور معبود ہے۔ لہذا ایمان کا تقاضا بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور طلب عطا کرتا ہے۔ بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے اور اللہ تعالیٰ کو پا لینے یا دیدار کر لینے یا راضی کر لینے کی خواہش، یہ بندے کے ایمان کا مقصود اصلی بن جاتا ہے۔ اور یہی ایمان کا اصل مقصود ہے کہ بندے کا مقصود اور مطلوب اللہ ہو، کہ اللہ کریم تک بندہ پہنچے، اللہ کریم کا قرب حاصل کرے، اور جس طرح ممکن ہے اس طرح اللہ کو راضی کرے۔ یہ ایک بندہ مومن کا مقصود زندگی، مقصود حیات بن جاتا ہے۔ اسلام کے سارے احکام اسی چیز کے گرد گھومتے ہیں۔ 5 وقت نماز کی طرف بلاوا، حقیقت میں یہ اپنے محبوب رب اور اپنے مطلوب اللہ کا قرب پانے کے لیے صدا ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ دو جہاں کی کامیابی کی طرف، اور دو جہاں میں بندہ مومن کی کامیابی اللہ کو راضی کر لینا اور اللہ کو پا لینا ہے۔
اللہ تک قرب حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام کے سارے احکام، روزہ ہے، روزے میں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو اصل مقصود اللہ ہے۔ بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، شہوت ذات سے بندہ دستبردار ہو جاتا ہے، تو صرف اس کا مقصود یہ بن جاتا ہے کہ میں اس لیے بھوکا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اس لیے پیاسا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، میں اس لیے اپنی خواہشات نفس کی طرف سوچتا بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین جو میرا محبوب اور مطلوب اور محبوب حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں مال کی محبت بندے کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مال کا ایک لفظی معنی ہی جھکاؤ ہے۔ مال ایسی چیز ہے جس کی طرف بندے کا دل جھکتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے۔ لشدید، شدید کا خود معنی شدید، پھر انا کی خبر، پھر لام مفتوح خبر پر یہ تین تاکیدیں زور لگا کر بیان کیا گیا کہ انسان مال کی محبت میں بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اسی مال کی محبت میں آدمی اپنے رشتہ دار قربان کر دیتا ہے، رشتے توڑ بیٹھتا ہے، بھائی سے بھائی کا رشتہ کٹ جاتا ہے، دوست سے دوست کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اور خصوصاً اس امت میں تو ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ مال سے لوگوں کی ایمان کی آزمائش ہوگی، وہ کتنے بڑے مال دار ہونے کے باوجود کیا وہ مال سے محبت رکھتے ہیں یا رب ذوالجلال سے محبت رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کی ترغیب دی گئی، صدقہ فطر کی ترغیب دی گئی، قربانی دینے کی ترغیب دی گئی۔ جب آدمی قربانی خریدتا ہے واضح بات ہے مال خرچ کرتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مال مٹھی سے جاتا ہے۔ مال سے محبت انسان کی فطرت اور نیچر میں شامل ہے، لیکن زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے بندے کو تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقام پر فرمایا میرے بندے مال کی شدید محبت کے باوجود اسے میرے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مختلف انداز میں قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں اسلام کے سارے احکام اسی ایک نقطہ کے گرد گھومتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جائے اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اللہ تو ہے ہی قریب، اللہ تو ہر انسان کے قریب ہے، دور نہیں ہے۔ جس طرح اللہ ان لوگوں کے قریب ہے جو مکہ میں رہتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، اسی طرح فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ہر انسان کی شارک کے قریب ہیں، ہماری طرف سے بود ہے ہی نہیں، دوری ہے ہی نہیں، دوری ہے تو تیری طرف سے، تو نے خود اپنے حجاب بنا رکھے ہیں مال کی محبت کا، وقت کی محبت کا، خواہشات کی محبت کا، جن کی وجہ سے تو اللہ سے دور ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو دور ہے ہی نہیں۔ اللہ تو اپنے بندے کے اپنے علم، اپنی قدرت کے ذریعے ہر وقت قریب ہے۔ اسی لیے فرمایا جب مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے حبیب آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں، انہیں بتا دیں میں ان کے قریب ہوں، جب بھی یہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کا جواب عطا کروں گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بندے کا اور اپنا تعلق بیان یہ کیا کہ میں تو ہر وقت تیرے قریب ہوں،
اپنے لطف و کرم سے، اپنے احسانات سے، اپنی قدرت سے، اپنے علم سے اور اپنی ہر وقت تجھ پر کی جانی نوازشات کی وجہ سے میں تو ہر وقت تیرے قریب ہوں۔ لیکن انسان جو ہے تو ان ساری چیزوں کا مقصود اصلی اللہ کی رضا، اللہ کا قرب اور اللہ کو پا لینا ہے۔ لیکن برادران اسلام، اس کے باوجود ہم ایک ظاہری دنیا میں رہتے ہیں۔ ظاہری دنیا میں قرب بھی ہے، بود بھی ہے، دوری بھی ہے، نزدیکی بھی ہے، اور اس کا پھر انسان کے اوپر احساس بھی ہوتا ہے، انسان کے اوپر واردات ہوتے ہیں۔ دوری کا اپنا اثر ہے، قرب کا اپنا اثر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے، بڑے گھمبیر حالات خلاف ہو گئے مسلمانوں کے۔ آئے روز جنگیں، آئے روز مار کے، آئے روز لڑائیاں، آئے روز کفر سے ٹکراؤ، بہت زیادہ 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جو صحابہ کرام مکہ سے نکلے تھے انہوں نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں، صحابہ سے بڑھ کر اور رسول اللہ کی بارگاہ میں رہنے والوں سے بڑھ کر کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ کون اللہ تعالیٰ کی رضا کا زیادہ طالب ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے جب بیت اللہ شریف کا 6 سال کا فراق یاد آتا، جب یہ یاد آتا کہ 6 سال ہو گئے ہم مکہ سے نکلے، 6 سال ہو گئے ہماری نظریں کعبۃ اللہ کی دیکھنے کی پیاس میں رات دن تڑپتی ہیں۔ صحابہ کرام جب آپس میں بیٹھتے باتیں کرتے کہ کب وقت آئے گا جب ہم بیت اللہ دیکھیں گے، کب وقت آئے گا جب ہم مکہ داخل ہوں گے اور مکہ میں ہمارے لیے امن و سکون ہوگا۔ وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، ان تمام باطنی قرب اور باطنی محبت کے باوجود ظاہری دوری کا اثر محسوس ہوا، اور یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہم مکہ جائیں، کاش ہم اللہ کا گھر دیکھیں، ہماری نظریں اللہ کے گھر کے دیدار سے بہرہ یاب ہوں، فیض یاب ہوں۔ آپس میں چومگوئیاں کرنے لگے کہ اتنا عرصہ ہوا ہم مکہ سے نکلے، معلوم نہیں کب یہ دن مشکلات کے ختم ہوں گے۔ تو یہ خواہش صحابہ کرام کے دل میں جب انگڑائیاں لینے لگی تو ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول مبارک تھا، آپ نماز فجر کے بعد آپ اپنے خواب صحابہ سے شیئر کرتے، بیان کرتے۔ آپ کے چہرے پر ایک بشاشت، ایک اور زیادہ رونق تھی، رخ والضحیٰ کی چمک میں، کشش میں اور زیادہ آج تازگی تھی۔ صحابہ کرام سمجھ گئے آج کوئی خاص بات ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ اے صحابہ، اللہ رب العالمین نے مجھے خواب دکھایا ہے کہ ہم لوگ مکہ جائیں گے، اللہ کے گھر کا دیدار پائیں گے، اور اس حال میں ہم مکہ میں جائیں گے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، ہم بڑے امن کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے اور بیت اللہ میں جائیں گے۔ اب صحابہ کرام جو حضور کی زبان پر اللہ کو ماننے تھے اور اللہ پر ایمان لائے تھے، انہیں حضور کی زبان میں کوئی شک تو نہیں سکتا۔ یہ خوشی کی خبر مدینہ بھر میں صحابہ کرام میں پھیل گئی کہ سرکار نے فرمایا ہم مکہ جانے والے ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے اور امن کے ساتھ کریں گے۔ اب کوئی ایک جدائی، ایک فراق اور ظاہری دوری کی جو پیاس تھی اس میں اور شدت آ گئی کہ کب وہ وقت آتا ہے جب حضور کی معیت میں ہم مکہ جائیں گے اور ہم اللہ کے گھر کا دیدار پائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بندہ مومن کی زندگی میں روحانی قرب، روحانی محبت، روحانی اللہ رب العالمین سے وصال، اس کے باوجود ایک ظاہری
قرب اور بود کا اثر دلوں پر ہوتا ہے، اور اہل ایمان بیت اللہ کے لیے ہر بندہ مومن دل میں تڑپ رکھتا ہے، ہر بندہ مومن دل میں خواہش رکھتا ہے کہ میں مکہ شریف جاؤں، میں مدینہ شریف جاؤں۔ کتنے لوگوں نے کتنے درد بھرے شعر لکھے طیبہ کی جدائی میں، مکہ کی جدائی میں، مدینہ منورہ اور مکہ کی حاضری کے بارے میں۔ یہ سب محبت کی کیفیات ہیں، یہ سب عشق کی کیفیات ہیں، اور ان میں سے ہر ایک طلب اور ہر ایک خواہش کا بندہ مومن کو اجر عطا کیا جائے گا۔ بندے کے اندر جو بھی طلب اللہ کے لیے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور قیامت کے دن جواب عطا فرمائیں گے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ کب وقت آئے گا جب ہم مکہ جائیں گے۔ پھر وہ گھڑیاں آئیں، لیکن چونکہ صحابہ کا مقام بلند ہے اس لیے وہ آئیں بھی آزمائش بن کر۔ 1400 صحابہ ایک مرتبہ حضور کی معیت میں عمرہ کے ارادے سے نکلے، لیکن مکہ والوں نے روک دیا کہ ہم تمہیں مکہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے پھر حدیبیہ کا معاہدہ ہوا کہ 1 سال بعد مسلمان آئیں گے، دوبارہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری دیں گے۔ تو اس طرح گویا صحابہ کرام کا امتحان، وہ شوق۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب صحابہ کو اس شوق فراما میں واپس جانا پڑا، صحابہ تو 6 سال بعد بیت اللہ کے دیدار کی تڑپ میں گھر سے نکلے تھے اور حضور کے سایہ رحمت میں نکلے تھے، لیکن جب یہ معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ بھی خود حضور کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، بہت سے صحابہ رونے لگ گئے۔ حضرت عمر جذباتی ہو گئے، ہم کیوں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے۔ مدینہ کے بہت سے نوجوان حضرت عمر کی رائے کے ساتھ رائے ملاتے ہوئے کہنے لگے ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اسی سال بیت اللہ شریف میں جائیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی طلب، اللہ تعالیٰ کی کشش، اللہ کے گھر کے لیے کشش ہے، اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ پہلے صحابہ پر دور گزرا، 6 سال جنگیں، آزمائشیں، مشکلات، پھر خوشخبری سنائی گئی کہ تم اللہ کے گھر جاؤ گے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ یقیناً اللہ نے اپنے نبی کو سچا خواب دکھایا ہے کہ تم مسجد حرام جاؤ گے، امن کے ساتھ جاؤ گے اور حلق کرواؤ گے، قصر کرواؤ گے، عمرہ تمہارا ہوگا۔ لیکن جب یہ صورتحال پیش آئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، مکہ والے کہتے ہیں ہم آنے نہیں دیں گے۔ حضور نے معاہدہ مان لیا کہ اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں، آئندہ سال آئیں گے۔ جلا کر ایک صحابی نے کہا کیا رسول اللہ نے خواب نہیں دیکھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے، ہم پھر کیوں واپس جا رہے ہیں؟ سرکار نے دھیرے سے جواب دیا یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال جائیں گے، گویا ابھی امتحان عشق باقی تھا، ابھی ان کی محبت کا امتحان باقی تھا کہ وہ صحابہ کرام ان کے دن ان کی رات۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو طلب ہوتی ہے، یہ بات پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کی، یہ طلب ایک اپنا لطف اور اپنا سرور رکھتی ہے، اپنا کیف رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر مکہ مدینہ نہیں جا سکتے۔ حضرت اقبال جیسا عاشق رسول زندگی بھر مدینے مکے کے قصے لکھتا رہا، حاضری نصیب نہیں ہوئی، اسی طلب میں دنیا سے چلے گئے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن یہ بھی مراحل محبت ہیں، یہ بھی حقیقت میں محبوب کی جدائی کے مختلف رنگ ہیں۔ پہلے 6 سال صحابہ ویسے مکہ سے جدا رہے، پھر خوشخبری سنی تو طلب تیز ہو گئی، شوق زیادہ ہو گیا۔ آپ سوچیں نا صحابہ کے وہ دن اور رات کیسے گزرتے ہوں گے، پھر گئے تو واپسی کا حکم ہو گیا اور حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں، پھر کیفیت کیا ہوگی؟ پھر 1 سال کا مرحلہ دیا گیا، 1 سال بعد آپ گویا 365 دن تک
صحابہ کی اس طلب کو باقی رکھا گیا، اس چاہت کو باقی رکھا گیا۔ یہ طلب اور چاہت باقی رہنا یہ بھی انعام ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، ایک بزرگوں کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، بیٹھا رہا، باقی لوگ مسئلہ پوچھتے چلے جاتے، تعویذ لیتے، دم کرواتے چلے جاتے، وہ نوجوان بیٹھا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بیٹا تم نے کہا جی میں نے خاص بات کرنی ہے اور کرنی علیحدہ ہے۔ جب لوگ چلے گئے، اکیلے ہو گئے وہ بزرگ اور وہ بچہ، تو وہ کہنے لگا حضور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ مستجاب الدعوات انسان لوگوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے ان پیاروں میں سے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں آیا ہوں، میرے اندر مدینہ طیبہ کی بڑی طلب ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مدینہ منورہ جلد بلا لے۔ اب بزرگوں نے اس پر عجیب ری ایکشن کیا۔ ان بزرگوں نے فرمایا میری دعا ہے ابھی تم مدینہ اللہ تمہیں نہ لے جائے۔ اب عجیب معاملہ تھا، اس محبت اس شوق سے آیا، اتنا انتظار کیا اور دعا کے ارادے سے بیٹھا رہا۔ جواب ملا کہ تم ابھی مدینہ نہ جاؤ۔ تو بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مدینہ منورہ کا ہجر، طلب، جدائی اسے تڑپا رہی تھی۔ عجیب معاملہ تھا، وہ رو رہا تھا اور بزرگ زیر لب مسکرا رہے تھے، اس کو دیکھتے رہے، وہ روتا رہا۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد جب اس کی کیفیت سنبھلی، حالت سنبھلی، تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا میں شاباش دیتا ہوں تیری مدینہ کی اس طلب پر، اپنے آقا کے قدموں میں جانے کی اس خواہش پر میں تمہیں داد دیتا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں تم ابھی نوخیز ہو، ابھی تمہاری فکر کم ہے، تم مدینہ جاؤ گے، تم حقیقت میں مدینہ پاک کی حاضری کی لذت نہیں پا سکو گے اور تیری طلب کم ہو جائے گی۔ میں تیری طلب کم کرنے والا نہیں، میری دعا ہے اللہ تیری مدینہ کے لیے طلب کو اور زیادہ فرما۔ یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں بندہ مومن کی زندگی کے۔ جدائی بھی کرم ہے اور فراق دور رہنا یہ اپنی جگہ ایک کرم ہے، بلا لینا یہ اپنی جگہ کرم ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کس وقت کس بندے کا۔ مجھے خود میں نے اپنے قریبی دوستوں سے یہ بات کی، میں نے 1990 میں پہلا حج کیا۔ میرا ذہن یہ تھا کہ میں انگلینڈ 1 سال رہا، مجھ پر حج فرض ہو گیا، میں سب سے پہلے اللہ کا فرض ادا کروں۔ میں نے قبلہ والدہ صاحبہ کی بھی تیاری کر لی اور میں حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں جب گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضور ہم حج پر جانے کا یہ ارادہ بنا لیا ہے پروگرام، میں دعا کے لیے حاضر ہوا۔ تو آپ نے بڑے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں دوستوں کو بتاتا ہوں میں اس حیرت کو بہت عرصہ نہ سمجھ سکا، لیکن سمجھ پھر آئی کہ گویا آپ کا وہ مجھے حیرت سے دیکھنا یہ تھا کہ ابھی تمہاری وہ عمر نہیں جو جاننے کی عمر ہوتی ہے۔ ایک باطنی اشارہ تھا۔ بہرحال یہی دوستان ذی قدر، بندہ مومن کے دل میں اللہ کی طلب کبھی کمزور نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی چاہت کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ظاہری چیزوں کا اثر ہونا، جدائی میں رونا، خدا کی قسم یہ بھی کرم ہے، یہ بھی مہربانی ہے۔ اور صحابہ کرام کا آپ معاملہ دیکھ لیں، 6 سال پہلا انتظار، پھر 1 سال رات اور دن گن گن کر گزارے کہ کب وقت آئے گا جب اذن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کہ آؤ چلیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ پھر وہ سعید وقت آ گیا کہ حضور کی میت میں صحابہ حاضر بھی ہو گئے۔ یہ ساری کیفیات، لیکن ان میں جو اصل چیز ہے وہ ایک اور آپ ظاہری جدائی اور ظاہری قرب کی کیفیات یقیناً وارد ہوتی ہیں بندے پر، امتی پر ہونی بھی چاہیے، اور یہی ایک اثاثہ ہے۔ میں عموماً دوستوں کے ایک شعر سناتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحرگاہی، بدلتی ہے ہزاروں رنگ میرا درج مہجوری۔ درد مہجوری کا مطلب ہوتا ہے جدائی کا درد، محبوب سے دوری کا درد۔ درد یہ ہے کہ محبوب کا مجھے قرب نہیں مل رہا، محبوب کی بارگاہ میں میں جا نہیں رہا، محبوب سے میری ملاقات نہیں ہو رہی، کبھی خواب میں ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔ یہ درد مہجوری انسان کو مجبور کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات تو
اللہ تو ایسا مقصود و مطلوب ہے کہ ہمارے اس آنکھ میں، اس ذہن میں، ان چیزوں میں اللہ نہیں سما سکتا اس جہان میں۔ اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ جیسی ذات جنہوں نے طلب کی تھی رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار تو عطا کر دے، تیرے کلام کی لذت کا یہ عالم ہے تو تیرے دیدار کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ رب ارنی انظر الیک، اے میرے مولا مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ جواب ملا لن ترانی، کلیم اللہ اس جہان محدود میں رہتے ہوئے لا محدود کا دیدار، ایک فانی ہوتے ہوئے باقی کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ تم میرے کلیم ہو، میرے پیارے ہو، محبوب ہو، محبوب نبی ہو، شان والے ہو، لیکن لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، مجھے تو درکنار میرا ایک جلوہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ذرا اس پہاڑ پر نظر جمانا، میرا جلوہ تو دیکھ سکتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تو گویا اس جہان میں رہتے ہوئے ہم اللہ کا دیدار نہیں پائیں گے۔ اس میں اے برادران اسلام کرم یہ ہے کہ وہ اللہ جس کے لیے ہم 70 سال نمازیں پڑھیں، ہم 100 سال تہجد پڑھیں، ساری زندگی جہاد کریں، ایون کہ شہید اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دے، لیکن اس جہان میں اسے اللہ کا دیدار نہ ہو، اللہ کا وصال نہ ہو، اللہ سے اس کی ملاقات نہ ہو، یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ تو یہی وہ معاملہ ہے کہ وہ طلب کم نہیں ہونی چاہیے جو محبوب کے لیے، محب کے دل میں، ایک عاشق کے دل میں، ایک بندے کے دل میں رہنی چاہیے۔ اسی لیے علامہ فرماتے ہیں کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی میں یا اللہ تیری قدرت کے جلوے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں، میرا اللہ اتنا بڑا، اتنا قدرتوں والا، اتنا عظیم، اور کبھی مستی، اور کبھی تیری یاد کی مستی میں رہتا ہوں، اور کبھی آہ سحرگاہی، اور کبھی جب سحری کا وقت ہوتا ہے دنیا سوتی ہے میں تیری طلب میں آہیں بھرتا ہوں۔ یا اللہ یہ سارے رنگ میرے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہزاروں بدلتا ہے ہزاروں رنگ، میرا درد مہجوری، میرا یہ جدائی کا درد، یہ رنگ بدلتا ہے، کبھی کوئی کیفیت، کبھی کوئی۔ اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے اپنے دل میں اللہ رسول کی سچی طلب رکھے، چاہت رکھے، اور ہر حال انہیں یاد رکھے، اور ہر کیفیت پر شکر گزار رہے۔ فراق ہو تب، وصال ہو تب، بلاوا آئے تب، نہ آئے تب، دل میں سوچے کیا میرے دل میں اپنے رب محبوب کے لیے طلب ہے؟ اپنے محبوب کریم رسول اللہ کی جدائی کا غم کیا میرے دل میں ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں مختلف علاقوں میں صحابہ کرام کو وہاں کے ناظم بنا کر بھیجا کہ تم بھئی عدن کے، تم یمن کے، تم فلاں علاقے کے انچارج ہو، وہاں دینی امور بھی چلاؤ، فیصلے بھی کرو۔ وہی صحابی امام مسجد بھی تھا، وہی صحابی خطیب بھی تھا، وہی صحابی قاضی بھی تھا، وہی صحابی ان کا ناظم اور ان کا حاکم تھا، ان کے معاملات کرتا۔ یوں آپ نے صحابہ کرام کو جب بھیجا، انہی صحابہ میں سے ایک حضرت معاذ ابن جبل صحابی ہیں، یہ حضور کے عالم صحابہ میں سے تھے، اور ان 70 نیک بختوں میں سے تھے جنہوں نے بیعت عقبہ آپ کے ہاتھ پر کی، عہد کیا کہ ہم حضور کے ساتھ رہیں گے۔ بہت ہی زیادہ حضور کے منظور نظر، اور خاص یہ صحابی حضرت معاذ ابن جبل بڑے صاحب علم فضل تھے۔ آپ نے انہیں یمن بھیجا، اور یمن بھیجنے کے لیے عزت افزائی یہ کی کہ حضرت معاذ کو سواری پر بٹھایا، اور ساتھ حضور دھیرے دھیرے چل رہے تھے، اور حضرت معاذ کو کہہ رہے تھے معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، وہاں ایسے لوگ تمہیں ملیں گے جن کے دل نرم ہیں، اور جب تو دین کی بات کرے گا ان کے اندر دین قبول کرنے کے جذبے کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی عورتیں ان کے مردوں سے پہلے اسلام قبول کریں گی۔ گویا خوشخبری سنائی، میرے صحابی تیرے وجود سے اللہ اسلام کو رنگ لگائے گا، وہاں ایک بہار آئے گی یمن میں۔ ساتھ حضور اور ہدایات نصیحتیں بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے آخر میں ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا معاذ شاید آج کے بعد تیری اور میری ملاقات نہ ہو، اور
تم جب مدینے میں آؤ تو پھر میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت معاذ ابن جبل سواری پر بیٹھے دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، یا رسول اللہ آج کے بعد کیا میں حضور کو نہیں دیکھ سکوں گا؟ حضرت معاذ رونے لگ گئے۔ حضور نبی رحمت دیکھیں کس قدر دل میں طلب تھی کہ میں حضور سے دور جا رہا ہوں، حالانکہ بظاہر ناظم حکومت کے انچارج کہہ لیں، گورنر کہہ لیں، وزیر کہہ لیں، انچارج کے دنیاوی عہدے ملتے ہیں، لیکن حضور کی جدائی کا خیال آیا تو حضرت معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی، آپ نے فرمایا معاذ رو نہیں، اور ایک آگے ایسا جملہ بولا جو پوری امت کے لیے ایک بہترین تسلی کا جواب تھا۔ روایات میں آتا ہے آپ نے حضرت معاذ کو تسلی دی، فرمایا معاذ، حضرت معاذ جانتے تھے جب حضور کی زبان سے نکل گیا کہ آج کے بعد تم میری قبر پر آؤ گے تو یہی ہوگا، اس انداز میں حضور کے فراق کا خیال کر کے آپ رو رہے تھے، آپ نے تسلی دی، اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا اے معاذ سن لو، میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں، میری امت کے جو بھی لوگ، یہ نہیں سفید ہو، کالا ہو، مغربی ہو، مشرقی ہو، فلاں علاقے کا ہو، کوئی بڑے خاندان کا ہو، چھوٹے، فرمایا ان اول الناس بی المتقون، میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، حیث و کانو ومن کانو، وہ جہاں بھی رہیں اور جو بھی ہوں، رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، گویا بتایا جو میرا امتی جہاں رہے وہاں متقی بن کر رہے وہ میرے قریب ہے، میرے قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں۔ اس لیے یہ ایک بشارت عامہ عطا فرما دی کہ لوگوں ظاہری قرب جدائی، یہ کیفیات کسی کی حاضری ہو نہ ہو یہ نہ سوچنا، جو متقی ہوگا وہ میرے قریب ہوگا جہاں بھی رہے گا، اور جو بھی ہوگا خواہ غریب ہوگا خواہ وہ دنیا کی نظر میں کتنے ایسے لوگ ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جوتی سی کر جوتیاں گانٹ کر حج کا ارادہ کرنے والا حضور کا امتی حج پر نہ پہنچ سکا، جو رقم جڑی آئی وہ ایک بیوہ سید زادی کو دے دی کہ میرا حج پر جانا کیا، میں ان کی خدمت کروں، ان کی بچیاں حج پر نہیں گئے، تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار عطا فرما کے فرمایا کہ اللہ نے تیری شکل پر ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے۔ بظاہر وہ صحابی حج پر نہیں جا سکے، مکہ نہیں گئے، مدینے نہیں گئے، لیکن عمل ایسا کیا کہ جس سے رسول اللہ اتنے راضی ہوئے کہ فرمایا اللہ نے تیری شکل پر ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، وہ ہر سال تیری طرف سے حج بھی کرے گا، اور ساتھ خواب میں تھیلی دی، فرمایا یہ لے لو، اور جب وہ اٹھے تو دیکھا وہ جوتیاں سینے والا لوگوں کی نظر میں کتنا کم تر تھا، جب جاگا تو اس تھیلی کے اوپر لکھا تھا من عاملنا ربحا، جو ہم سے سودا کرے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں میں نے اس بیوہ سید زادی کو 300 درہم اپنے حج کا خرچہ دیا تھا اور حج سے دستبردار ہوا تھا، مجھے خواب میں رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھیلی عطا کی اس میں 600 درہم موجود، ظاہری بھی کرم باطنی بھی کرم، اول الناس بی المتقون۔ پیغام آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جو لوگ حاضر ہیں ہم سب کے دل میں الحمدللہ ایمان ہے، ایمان ہے تو اللہ رسول کا پیار ہے، اللہ رسول کا پیار ہے تو یہ طلب رہنی چاہیے، یہاں رہیں یا وہاں جائیں، اور جب یہ طلب رہے گی، اور ساتھ حضور نے نسخہ بتا دیا میرے قریب کون ہوگا، جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اپنے معاملات میں پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ یہاں رہتے ہوئے آپ اگر دیانتدار ہیں
آپ اگر بات کے سچے ہیں، آپ اگر بلفنگ نہیں کرتے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، آپ اللہ سے ہر حرکت میں ڈرنے والے ہیں، تو آپ اللہ رسول کے قریب ہیں۔ اور اگر کوئی مکہ میں رہ کر چوری کرتا ہے تو کیا وہ اللہ کے قریب ہے؟ تو حضور نے تو فیصلہ بتا دیا کہ ہمارے قریب وہ ہوگا جو متقی ہوگا۔ اس لیے میں اپنی ذات کو اور آپ کو یہی آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طلب جدائی کی، اس میں رونا، یہ کرم ہے، ضرور ہونا چاہیے، اور یہ ضرور انہی پر ہوتا ہے جن پر نگاہ کرم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اصل پونجی تقوی ہے۔ تقوی اختیار کریں، خواہ زندگی بھر ظاہری حاضری ہو نہ ہو، اللہ رسول کی بارگاہ میں ہر ایک چیز کا جہاں اجر ملے گا، وہاں زندگی بھر انتظار کا بھی اجر ملے گا کہ اے میرے بندہ، تو زندگی بھر منتظر رہا کہ میرے گھر میں آئے، تو نہیں آ سکا، لیکن کیا وہ قادر نہیں ہے کہ کل حشری مکہ سے کر دے؟ حضرت امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مدینہ منورہ کے فضائل پر ایک بڑی اعلیٰ کتاب لکھی۔ آپ اس میں فرماتے ہیں کتنے حضور کے عاشق ایسے ہیں جو دل میں حضور کی سچی طلب اور محبت لے کر مرتے ہیں، کائنات کے کسی بھی گوشے میں دفن ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں جنت البقیع میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی محبت، یہ ان کی چاہت، یہ ان کے طلب کا ثمر اور نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل بندگی ہے، حقیقی بندگی یہی ہے۔ ہر وقت اللہ رسول کی آرزو رہے، ہر لمحے اللہ رسول کی رضا کی جستجو رہے کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے حبیب راضی ہوں۔ شاید کوئی تیرا ایسا عمل بے لوث ہو جو حضور کو پسند آ جائے، تو حضور نگاہ کرم فرما دیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے یہی جستجو اور آرزو زندگی بھر نصیب رکھے۔ وما علیہ الا اللہ۔